السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کے آگے خبر لے کے آ رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ تفصیلات بتائیں گے کہ خان صاحب نے کون سا تحفہ کتنے میں خریدا، کہاں بیچا، کیا کیا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ شخص عمران خان اتنا بڑا چور ہے۔ اس کی بیگم بشرا بی بی نے بھی کیا تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو خان صاحب ابھی کراچی گئے تھے وہ خرچہ طیارے کا کس نے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب خان صاحب جو کچھ کراچی میں کہہ کے آئے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہے، آپ کو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے۔ ان کو ان کے تقریباً 4 سالہ دور میں جتنے انہوں نے بیرونی دورے کیے ان میں کل 112 تحائف ملے، جن کی قیمت 14 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ اب ان تحائف کی تفصیلات بھی سن لیجیے اور یہ بھی سن لیجیے کتنے میں نے خریدے۔ خان صاحب کو ایک سعودی عرب جب وہ گئے پہلے دورے پر، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے 8.5 کروڑ روپے کی رولیکس واچ، جو صرف انہوں نے 2 بنوائی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک عمران خان کو گفٹ کرنے کے لیے کہ ہم دونوں آج سے بھائی ہیں، ایک تم پہنو ایک میں پہنوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کو ایک کف لنکس گفٹ کیے، وہ ایسے گولڈ اور پلیٹینیم اور ہیرو کے جڑے ہوئے کف لنکس سے، ان کی قیمت تھی 56,70,000 روپے۔ پھر ایک اور بھی رولیکس گھڑی انہوں نے دی جس کی قیمت تھی 15 لاکھ روپے۔ پتہ ہے یہ خط سب کچھ خان صاحب نے کتنے میں لے لیا؟ 2,94,000 روپے میں۔ تقریباً انہوں نے 9.25 کروڑ روپے کا سامان صرف اور صرف 2,94,000 دے کے لے لیا توشہ خانے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو گھڑی تھی وہ دبئی بھجوائی بیچنے کے لیے۔ وہ وہاں پر جب بکنے گئی تو جس ڈیلر کے پاس گئی اس کو پتا تھا کہ یہ تو صرف گھڑیاں ہی 2 بنی ہوئی ہیں اور یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے بنی ہوئی ہیں، تو ہی گاٹ سسپیکٹڈ، اس کو شک ہوا، اس نے شاہی خاندان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہمارے پاس ہے، ایک ہم پاکستان کے پرائم منسٹر کو دے چکے ہیں۔ پھر سعودی حکام نے یہاں پاکستان رابطہ کیا کہ وہ گھڑی پاکستانی جو وزیر اعظم کو دی تھی وہ چوری تو نہیں ہوئی، تو بتایا گیا نہیں تو پرائم منسٹر نے خرید لی تھی۔ اور پھر وہ ٹریل ملی تو پھر انہوں نے سعودیز نے اس ڈیلر کو کہا کہ یہ بکنے آئی ہے، خرید لیں اگر آپ نے خریدنی ہے تو۔ یہ کیا عمران خان صاحب نے، سوچیے کیا ہماری عزت رہی ہوگی۔ کیوں سوچا ہوگا کہ ہم نے گھڑی جو اسپیشل آرڈر پہ بنوائی وہ اس شخص نے بیچ دی، یہ تحفے بیچ دیتا ہے، یہ ہے اس کی حیثیت۔ پھر آپ آگے سنیے۔ پھر خان صاحب کو ایک اور غیر ملکی دورے پر 90 لاکھ روپے کی ایک رولیکس واچ ملی، 90 لاکھ روپے کی۔ خاتون اول کو جو اس وقت تھیں بشرا بی بی، خان صاحب کی اہلیہ، ان کو 4 لاکھ روپے کی رولیکس کی کوئی لیڈیز واچ ملی، 40 لاکھ روپے کی۔ ایک ان دونوں میاں بیوی کو آئی فون گفٹ ملا 2,10,000 روپے کا۔ ایک پرفیوم ان کو ملا 35,000 روپے کا، ایک پرفیوم ملا 30,000 روپے کا، ایک پرفیوم ملا 26,000 کا، ایک پرفیوم ملا 40,000 والا، ایک والٹ ملا 6,000 روپے والا، ایک ان کو لیڈیز والٹ یعنی کہ بیگ ملا 18,000 روپے والا، ایک ان کو کوئی بال پین بہت خوبصورت ایک بڑی کمپنی کا گفٹ کیا گیا وہ 28,000 روپے کا، ٹھیک۔ اب خان صاحب نے دیکھیے کہ یہ تقریباً کوئی 1.25 کروڑ کا سامان خان صاحب نے پتہ کتنے میں خریدا؟ 3,38,000 روپے میں، یہ بھی بیچ دیا۔ پھر ایک اور غیر ملکی دورے پر خان صاحب کو ایک وہ خاص قسم کا ایک وہ ہوتی ہے خوشبو، ایک لکڑی، وہ جلائیں تو اس میں خاص قسم کی خوشبو آتی ہے، وہ 2 کلو وہ والی لکڑی گفٹ کی گئی
2 لاکھ روپے کی, جس کی مالیت توشہ خانہ نے لکھی. پھر ایک عطر کی بوتل وہاں پہ خان صاحب کو گفٹ کی گئی, 2 بوتلیں, ان کی قیمت تھی 1,80,000 روپے, اتنا مہنگا عطر تھا. پھر ایک تسبیح, کیونکہ انہوں نے دیکھا خان صاحب بہت تسبیح کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو خوبصورت تسبیح دی جائے. وہ جو تسبیح خان صاحب کو گفٹ کی گئی وہ بھی بڑے قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی تسبیح تھی, اس کی قیمت تھی 1,30,000 روپے. خان صاحب نے یہ سارا سامان, ٹھیک ہے, تقریباً 1,40,000 روپے میں خرید لیا, تسبیح شسبیح سب کچھ بیچ دیا, ٹھیک ہے. یہ ریاست مدینہ کا والی کر رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر خان صاحب نے ایک اور غیر ملکی دورے پر گئے, ان کو ایک گھڑی گفٹ ملی 19 لاکھ کی. خان صاحب نے وہ بھی 9 لاکھ کی خرید لی, بیچ دی. پھر خان صاحب کو ایک اور غیر ملکی دورے پر خاتون اول کو سونے اور ہیرے جڑے ہوئے ایک ہار ملا, جس کی قیمت تھی 2,70,000 روپے. ان کو سونے اور ہیرے کی بالیاں ملی 1,12,000 روپے, جن کی قیمت تھی. ان کو ایک انگوٹھی گفٹ کی گئی جس کی قیمت 1,50,000 روپے تھی. ان کو 2 بریسلٹ گفٹ کیے گئے, کین یو بلیو 51 لاکھ روپے کے یہ بریسلٹ تھے. خان صاحب نے یہ سب کچھ خاتون اول نے 5,40,000 روپے خرید کے جیب میں ڈال لیا. یہ بشریٰ بی بی کے ماشاء اللہ حالات ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے اسی میں ایک خان صاحب کو ڈنر سیٹ بھی ایک دورے میں ملا 1,10,000 روپے جس کی قیمت تھی. خان صاحب کی اہلیہ نے 40,000 روپے دے کے وہ خرید لیا. ایک اور ڈنر سیٹ ان کو 1 لاکھ روپے کا ملا, کف لنک سے ایک 20,000 کے ملے. خان صاحب نے 45,000 روپے ادائیگی کر کے بشریٰ بی بی نے یہ بھی لے لیا. پھر ایک دورے پر بشریٰ بی بی کو 13,60,000 روپے کا ہار گفٹ کیا گیا, 2,75,000 روپے کی بالیاں گفٹ کی گئیں, ایک انگوٹھی 2,25,000 روپے کی گفٹ کی گئی, ایک بریسلٹ 40 لاکھ روپے کا گفٹ کیا گیا. بشریٰ بی بی نے یہ بھی 29 لاکھ روپے دے کے لیا گیا. پھر ایک اور دورے پر خان صاحب کو اولیو آئل اور مختلف اس طرح کے آئلز کی بوٹلز گفٹ ہوئیں جن کی قیمت تھی 2,54,000 روپے, بہت مہنگے بڑے برانڈ کی تھیں. عجیبہ کھجوریں خان صاحب کو گفٹ کی گئیں 42,000 روپے کی. ایک کتاب وہ تھی اس ایریا کے خوبصورتی کی, وہ کچھ 500 روپے کی تھی. خان صاحب نے 500 روپے کی کتاب بھی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. اور یہ تمام سامان 1,33,000 روپے میں خریدا اور بیچ دیا. مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ خان صاحب کو جو ٹیبل میٹ بھی گفٹ کیے گئے وہ بھی خان صاحب اٹھا کے لے گئے. 8 لاکھ روپے کے تو ایسے تحائف ہیں جن کی خان صاحب نے ادائیگی نہیں کی, جن میں چھوٹی موٹی پینٹنگز ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں, وہ خان صاحب ویسے جیب میں ڈال کے لے گئے. یار آپ اندازہ کیجئے کسی شخص میں کوئی گریس ہوتی ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا وہ واقعہ کہ میں جماعت اسلامی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس سے اختلاف رکھتا ہوں. منور حسن صاحب جس طرح انتہا پسندی کو انڈورس کرتے تھے, جو ہمارے فوجی بیٹوں کے گلے کٹنے کو وہ مذمت نہیں کرتے تھے, میں اس وجہ سے ان سے شدید اختلاف رکھتا تھا, آج بھی رکھتا ہوں ان کی سوچ سے, اللہ میں ان کو جنت نصیب کرے. لیکن ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا کہ جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو بہت دنیا آئی, بہت زیادہ تحائف دیے گئے. ظاہر بات ہے پولیٹیشین اور پھر بھی ایک جماعت کے سربراہ کے امیر کی بیٹی کی شادی تھی, تو وہاں پہ کیسے تحائف نہیں ہونے دیے گئے. بہت تحائف, بزنس مین آتے ہیں, حکومتی لوگ آتے ہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے ہیں, بیوروکریٹس آتے ہیں, تحائف دیے گئے. ظاہر بات اچھے قیمتی تحائف دیے گئے ہوں گے. منور حسن صاحب کی بیٹی تھی. جب تقریب ختم ہوئی لوگ چلے گئے, منور حسن صاحب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور ان کو کہا بیٹے یہ جو تحائف ہمیں ملے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر میں جماعت اسلامی کا امیر نہ ہوتا تو آپ کو کوئی یہ تحفے نہ دیتا. یہ آپ کو اس لیے ملے کہ آپ جماعت اسلامی کی امیر کی بیٹی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان تحفوں پر ہمارا حق ہے, کیونکہ یہ ہمیں ذاتی حیثیت میں ملے, ہماری ایک سیاسی پوزیشن کی وجہ سے ملے ہیں. تو دونوں باپ بیٹی نے وہ تحفے بیت المال کو دے دیے, ایک چیز نہ رکھی. یہاں پہ یوتھیوں کا امیر المومنین یعنی کہ اخیر المومنین جو ہے تصویریں لگاتا ہے, یہ دیکھو جی کرتا پھٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, او ہو دیکھو جی کرتے میں سوراخ ہے, پتہ نہیں وہ کچھ سگریٹ پیتے ہوئے کس چیز کے گرنے کا سوراخ ہے, کیا کیا, ٹھیک ہے, او ہو دیکھو جی یہ کس طرح
کوئی یہ تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, خود بھی کہتا ہے مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اور بھائی ضرورت نہیں تو تم نے ساری چیزیں چھوڑی, خریدی کیسے؟ مطلب اتنا بھی کوئی بد اخلاق اور گھٹیا ہوتا ہے جتنا یہ عمران خان ہے. آپ نے سارا کا سارا سامان خرید مارا. اسی لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حساب دینے کو تیار نہیں تھے. وہاں پہ آپ جواز دے رہے تھے, نہیں وہ دوست ملک کو ناراض ہو جاتے ہیں اگر تحفوں کی تفصیل بتائی جائے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ آپ نے سارے خرید کے بیچ دیے ہوئے تھے. کوئی تحفے بھی بیچتا ہے آج تک؟ آپ بتائیے, آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارے سامنے کھڑا کر بتائیے, یوتھی ہے خود کھڑے کو بتائیں کہ ہاں مجھے میری برتھ ڈے پہ یا مجھے میرے کسی اینیورسری پہ, میری شادی پہ جو تحفے ملے میں نے جا کے مارکیٹ میں بیچے تھے. کوئی بتائے آج ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا؟ یار تحفہ تو ویسے ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے آپ نہیں کھلا کر بیچ سکتے, چاہے آپ یوز نہ بھی کریں, وہ ساری عمر پڑ جاتی ہے, بیچتے نہیں ہیں. یہ تحفے خرید کے آگے بیچتا رہا اور اونے پونے دامن خریدے بیچتا رہا. اور آپ دیکھیں اس کی اخلاقی حیثیت کہ اس نے جب سابق صدر آصف زرداری, سابق وزیر اعظم نواز شریف, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانہ سے اسی طرح جو گفٹ میں گاڑیاں یا کوئی چیز ملی ہوئی تھی وہ ادائیگی کر کے خریدی, تو اس نے پورے ملک میں ان کو گالیاں دے دے کے کہ یہ دیکھو توشہ خانہ سے چیزیں خرید کے لے گئے, یہ چور. ان پر نیب کا کیس بھی بنا دیا, حالانکہ وہ بائی رولز وہ بھی خرید کے لے گئے تھے. بائی رولز خریدی آپ نے بھی ہیں, رولز کی خلاف ورزی نہیں ہے, لیکن اخلاقیات کا گھٹیا پن تو ظاہر ہوتا ہے. جب ایک چیز آپ نواز شریف, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی کے لیے بری سمجھتے تھے تو خود کیسے خریدتے رہے وہ چیزیں اور خرید کے آگے سے بیچتے رہے دبئی اور ادھر ادھر. اب وہ لاہور کہانی نکلی ہوئی ہے, لاہور میں بھی ایک ہار 18 کروڑ کا بیچا گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ کس قسم کے گھٹیا انسان ہیں آپ؟ اور آپ ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں. آپ کے یوتھی کہتے ہیں وہ عمران خان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو جہاں پہ کھڑا اس کو لوگ لاکھوں روپے میں تول دیتے ہیں. ارے تو نہیں ضرورت تھی تو پھر بیچتا کیوں رہا؟ یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ عمران خان کا. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, میں تو کمنٹری سے اتنا کما لیتا ہوں, میرے تو اپنی ذاتی آمدنی تھی. وہ ذاتی آمدن کا کوئی کبھی حساب تو دیں آپ نے کہاں پہ خرچی. یہ جو تحفے خریدے خان صاحب نے, یہ آج تک ٹیکس ریٹرن میں ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں نے اتنا کا مال خرید لیا ہے توشہ خانے سے, اور بتایا ہی نہیں کہ میں نے آگے بیچ کے اتنا پیسہ مزید کما کے جیب میں ڈال لیا. مطلب یار آپ کو بھیک ننگے فقیر تھے کہ آپ نے کہا کہ یار میرا جیب خرچ نہیں پورا ہوتا, میرا گھر نہیں چلتا, تو میں جو چیز مجھے ملتی ہے میں بیچوں بازار میں اور اپنا گھر چلاؤں. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اتنی اے ٹی ایموں نے آپ کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا, اور آپ چلیں اگر آپ نے یہ پیسے بیچ کے بنایا تو پھر باہر نکلتے سر پھر 100 روپے لوگوں سے کیوں چندہ مانگنا شروع کر دیا؟ ان پیسوں سے چلائے نا اپنی پارٹی. تب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی اخلاقیات کی حد ہوتی ہے. اتنا بھی کوئی بے شرم ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے. اب پتہ چل رہا ہے کل جو کراچی گئے ہیں موصوف, اس جہاز کا خرچ وہ جو فرح شہزادی ہے جس نے لاہور میں لوٹ مار مچائی رکھی ہے, اب دبئی بھاگ گئی بھی ہے, بشرا بی بی کی دوست, اس نے اٹھایا. اس نے کہتے ہیں وہ 29 لاکھ روپے جہاز کے آنے جانے کے اور دیگر خرچوں کے اٹھائے ہیں کراچی میں. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو خان صاحب نے اتنا لوٹ مار کا موقع دیا تھا تو وہ اب ریٹرن تو کچھ کرے گی. خان صاحب نے اپنی اے ٹی ایم خود بنوائی فرح خان کی صورت میں, جو اب دبئی بیٹھی ہوئی اور خان صاحب کے خرچے اٹھائے گی. یہ کس قسم کا انسان تھا؟ دوسروں کو چور کہتا ہے, کرپٹ کہتا ہے, خود کیا ہے؟ اس کا اپنا اخلاقیات کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. ایک تحفہ نہیں چھوڑا, ٹیبل میٹ نہیں چھوڑے جو آپ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں کھانا رکھنے کے لیے, وہ نہیں چھوڑے, وہ لے گیا اٹھا کے. مطلب یار کسی پرائم منسٹر نے آج تک نہیں کیا کہ توشہ خانہ کے تمام گفٹ خرید لیے میں. قوم کو لنگر خانوں پر لگا کر خود توشہ خانہ کھا گیا پورا. اندازہ کیجیے, ہر پرائم منسٹر نے کوئی 2-3 چیزیں زیادہ خریدی ہوگی, لیکن اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں توشہ خانہ میں, ان دونوں میاں بیوی نے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ خاتون اول کو بیچ میں لاؤ, گھریلو خاتون ہے. بھائی اس کی سہیلی نے لوٹ لیا پورا پنجاب, خود وہ توشہ خانہ لوٹ گئی, آپ کہتے ہیں اس کو بیچ میں مت لائیں. ان کو پوچھیں تو صحیح, کوئی بتائے تو صحیح ہے آپ نے کیا کیا. وہ جواب تو دیں, کل کراچی میں ساری تقریر کر دی, یہ تو بتاتے میں نے توشہ خانہ سے خرید کے کیا کی چیزیں کیوں بیچی. یہ کوئی حرکت ہوتی ہے؟ کیا اخلاقیات ہوتے ہیں ہمارے. مطلب یہ توشہ خانہ کا بیوپاری, یہ کہتا ہے میں صادق اور امین ہوں. آپ بتائیے کوئی ایک مثال ریاست مدینہ کی دیتے ہیں. حضرت بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, دیگر خلفائے راشدین نے کوئی ایک اس طرح سے توشہ خانہ سے جو
مال خریدا اور وہ آگے مارکیٹ میں بیچتے پائے گئے ہوں. کوئی ایک واقعہ تو کوٹ کر دیجیے نا کہ وہ بیچ رہے تھے بازار میں کھڑے ہو کے. یہ تو کس قسم کا انسان نکلا. مثال نے ریاست مدینہ کی لوٹ توشہ خانہ لینا. یار کچھ تو غیرت کرتے, کچھ تو شرم کرتے. آپ نے سب کچھ لے لیا, لوٹ لیا اور لوٹ کے چلے گئے. یہی اگر عمران خان صاحب نے خریدے تو توشہ خانہ کا یہی سامان آکشن ہوتا جتنے کی اس کی پرائس تھی, یعنی کہ اگر 8.5 کروڑ کی گھڑی تھی تو آکشن ہوتی تو وہ 9 سے 10 کروڑ کی بکتی اور وہ پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں جاتے. لیکن خان صاحب اونے پونے داموں 2-3 لاکھ کی خرید کے آگے وہاں پہ 10-15 کروڑ کی بیچ کے کھا گئے. یہ حالات ہیں. اور یوتھی ابھی بھی کہہ رہے نہیں خان کو کیا ضرورت تھی چیزیں بیچنے کی, یہ وہ تو اس کو اتنا چندہ مل جاتا ہے. یہی تو بات ہے, وہ ساری عمر پلا ہی چندے پہ ہے. وہ اپنی پریولیج سمجھتا ہے, اپنا حق سمجھتا ہے کہ آپ لوگ اس کا خرچہ اٹھائیں. اس کو اس چیز میں کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ آپ لوگ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہو. وہ احمد جواد صاحب نے بتایا ہمیں انٹرویو میں, جو پی ٹی آئی کے فارمر انفارمیشن سیکرٹری تھے, کہ 2000 میں جب عمران خان کو پہلی دفعہ ملے تو عمران خان سے اسٹیٹ میں ان سے مانگ لیا کہ یار میں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے, میرے سے آفس نہیں چلتا, آپ میرا خرچہ اٹھائیں گے. اتنا جو بے شرم انسان ہے. اور وہ پھر پارٹی چھوڑنے کے دن تک خان صاحب کے سیکٹریٹ کا خرچہ اٹھاتے رہے. یہی حال دوسری اے ٹی ایم او کی تھی. یار مطلب اتنا کوئی بے شرم انسان ہوتا ہے, اور پھر توشہ خانے کی چیزیں بیچتے رہے. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب نہیں دے رہے تھے, پٹیشن کی ہوئی تھی کہ جی وہ دوست ممالک ناراض ہوں گے. دوست ممالک اس بات پہ ناراض ہوں گے کہ آپ ان کی چیزیں لے کے بیچتے رہے, یا اس بات پہ ناراض ہوں گے کہ یہ پتہ چلے گا کس ملک نے کیا چیز گفٹ کی. سعودی عرب تو خوش ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو 9.5-10 کروڑ کے روپے کی گھڑی, کف لنکس اور دوسری چیزیں گفٹ کی ہیں. بلکہ وہ اس بات پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے وہ اتنے کے سعودی شاہی خاندان کے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو, یہی گھڑی ایک میں پہنوں گا ایک تم پہنو گے. وہ گھڑی آپ نے جا کے بیچ دی. یہ حالات تھے خان صاحب کے. اور اب باتیں کرتے ہیں فرح شہزادی خرچے اٹھا رہی ہے, اس کو فرح گوگی بھی کہتے ہیں ایک مخصوص کاروبار کی وجہ سے. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.